بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل سمیرا سلامت۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پہ مہربان ہو جا۔ اچھی عادات کی مالکہ اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پرخلوص ہے۔ پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کی تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ قریب ہو گیا ہو، اور دوسرا جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے نرم بستر اور جھونپڑی کی ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ 2 باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش کرو۔ اگر تیری کوشش سے کوئی بہتر بات سامنے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ، نہ کہ اپنی کوشش سے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے، احمق بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ کیا کہہ گیا ہوں۔ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے، نہ کہ عطار بتائے کہ یہ مشک ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب بھر جاتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔
جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے آسان ہے، اگر تو جواں مرد ہے تو برائی کا بدلہ احسان سے دے۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لیں گے کہ وہ جاہل ہے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔